میں امداد سن لو جس معائنے کا سب کو بہت زیادہ انتظار تھا، شدت سے انتظار تھا، وہ طبی معائنہ ہو گیا ہوا ہے عمران خان صاحب کا۔ اڈیالہ جیل میں ڈاکٹروں نے جا کر عمران خان صاحب کی آنکھ کا معائنہ کیا ہے، اور ڈاکٹروں کی رپورٹ کے بعد فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے گا یا نہیں۔ اس کے علاوہ ایک ٹوپی ڈرامہ سامنے آیا جناب، اور ٹوپی ڈرامہ بھی عمران خان صاحب کی بیماری، علالت اور ان کو علاج کی سہولت مبینہ طور پر نہ ملنے کے خلاف چلنے والی تحریک میں سامنے آیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان T20 ورلڈ کپ کا پہلا میچ کولمبو پرماداسا اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ ٹاس ہو گیا، پاکستان نے ٹاس جیت کر انڈیا کو بیٹنگ کی دعوت دی، اور جو افسوسناک امر وہ یہ کہ انڈیا کی جو ہٹ دھرمی ہے، یا مودی سرکار نے جس طرح ہر معاملے میں سیاست اور ہندوتوا کو گھسیڑ دیا ہے، سیاست کوئی بری چیز نہیں ہوتی، لیکن کھیل کو میدان جنگ بنا دیا، تو اس کی وجہ سے دونوں کپتانوں نے ٹاس ہونے کے بعد میدان میں آ کر ہاتھ نہیں ملایا ایک دوسرے سے، کیونکہ انڈین ٹیم کا موقف یا انڈین حکومت کا موقف واضح تھا کہ جب ٹیمیں میدان میں اتریں گی تو ہاتھ نہیں ملایا جائے گا پاکستان سے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایشیا کپ بھارت نے جیتا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ محسن نقوی جو ایشیا کرکٹ کونسل کے سربراہ ہیں ان سے نہیں جناب لیں گے ہم ٹرافی، تو ابھی تک پڑی ہوئی ہے وہاں پر، دھوم چڑھ رہی ہے اس کے اوپر۔ محسن نقوی نے بھی کہا کہ میں کسی اور کے ہاتھ نہیں دلواؤں گا، جب ٹرافی لینی ہوگی تو مجھ سے آ کر لے لیں۔ وہی رویہ اختیار کیا گیا، نہ کھیلنے کا معاملہ، یا بنگلہ دیش کو جو ہے وہ باہر کروانے کا معاملہ T20 ورلڈ کپ سے۔ تو بہرحال اب کیونکہ میچ شروع ہو چکا ہوا ہے، اور پوری دنیا خاص طور پر جو ہمارا یہ بر صغیر پاک و ہند ہے، یہاں پر لوگ اس میچ کو انجوائے کر رہے ہیں، تو دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو پاکستان کی سیاست جس میں اب سب کی نظریں تھیں عمران خان صاحب کے طبی معائنے کے اوپر، وہ ہو گیا ہوا ہے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں، یہ ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ جی ڈاکٹر جو وہاں پہنچے اڈیالہ، آلات جو ہیں وہ طبی آلات اس ایمبولینس کے اندر تھے تو وہ پہنچا دیے گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کیا، اس میں جو ڈاکٹروں کی ٹیم، ڈاکٹر فاروق، ڈاکٹر سکندر اور ڈاکٹر عارف، یہ سارے شامل تھے اس میں۔ یہ کلیم کیا جا رہا ہے، جس میں مجھے ڈاؤٹ ہے، خبر میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، مجھے ڈاؤٹ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف کے لیڈروں کو دعوت دی گئی تھی کہ طبی معائنے کے دوران اڈیالہ جیل موجود ہو، لیکن وہ نہیں آئے۔ 2.5 گھنٹے ڈاکٹروں نے انتظار کیا، اور جب وہ نہیں آئے تو ڈاکٹروں نے معائنہ شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نہ عدالت کا آرڈر تھا کہ PTI کے کوئی رہنماؤں کی موجودگی میں طبی معائنہ کروایا جائے، اور نہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا۔ معاملہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا ہے، آنکھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت متاثر ہوئی ہے، بلکہ بینائی جا چکی ہوئی ہے، یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ان کو ایک انجیکشن لگ چکا ہوا ہے، عدالت میں گئے کہ جی ان کو عمران خان صاحب کو طبی سہولیات نہیں فراہم کی جا رہی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یا آفریدی صاحب نے تحریری آرڈر جاری نہیں کیا، لیکن حکومت کو کہا کہ جی آپ کریں، کر کے 16 تاریخ تک بتا دیں۔ تو آج 15 تاریخ اور معائنہ ہو گیا عمران خان صاحب کا۔ یہ جو بات ہے کہ لیڈران نہیں آئے، تو مجھے لگتا ہے کہ لیڈروں کو، میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں، کیونکہ نہیں بلایا گیا ہوگا۔ اصل مسئلہ یہی ہے، رولا ہی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ PTI کا کوئی لیڈر جا کر ملتا ہے، کوئی وکیل جا کر ملتا ہے، وہ پٹھی سیدھی پڑھا کے انہوں بھیج دیتے ہیں بھائی جان باہر جا کر یہ کہنا ہے آپ نے، عاصم منیر کے خلاف یہ بات کرنی ہے، فلاں کے خلاف یہ بات کرنی ہے۔ تو کہا گیا کہ یار وہ تو قیدی ہیں، اور وہ جیل میں کے مطابق قیدی کوئی اندر اس سے ملاقات کرنے والوں کے ساتھ کوئی اس طرح کی پیغام رسانی نہیں کر سکتا۔ یہ حکومت کا استدلال ہے، یہ حکومت کی ریزن ہے کہ یہ اس وجہ سے عمران خان صاحب کو ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ تو آج یہ میرا خیال ہے کہا گیا کہ PTI والوں کو بھی بلایا گیا تھا، تو ادھر پارلیمنٹ میں محمود خان اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس، بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے۔ بلکہ ایک تو میں نے ویڈیو دیکھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ کا جو سبزہ زار ہے وہاں پر اپنا دری بچھا کر اور اپنی چادر، جس چادر پر عمران خان صاحب ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ چادر اپنا اوڑھ کر سو رہے تھے،
اور تحریک تحفظ عین پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل سے کہا گیا کہ جی کھانا نہیں، پانی نہیں، ادویات نہیں، بیمار ہیں، اس کے باوجود وہ جو ہے وہ تیسری رات ہے کہ وہاں پر انہوں نے گزاری ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیں، ان کو باہر نہ جانے دیں۔ بھئی اتنے ہی لوگ تھے نا، باہر جا کر دھرنا دے دیتے، کیا ہو جاتا؟ سڑک پہ کونے کنارے پہ بٹھا دیتے کہ جی آپ مکمل سڑک بند نہیں کر سکتے، پارلیمنٹرین سے آخرکار۔ لیکن کیونکہ حکومت میں سمجھدار بہت زیادہ بیٹھے ہوئے، یعنی ایشو ہوتا نہیں اس کو ایشو بنا دیتے ہیں، نان ایشو کو ایشو بنا دیتے۔ پی ٹی آئی والے نکل نہیں رہے، ایک دوسرے کی گریبانوں کو پکڑا ہوا ہے، وہ آپ ٹویٹر ہینڈل پر جائیں تو لوگ اپنی قیادت کو گالیاں دے رہے ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں نکل رہے، اور جو ناکام شو تھا حکومت نے اس کو کامیاب کر دیا۔ تو بہرحال اگر یہ دعوت دی گئی تھی کہ جی آپ بھی آئیں، تحریک انصاف والے بھی آ کر وٹنس کریں خود عمران خان کے معائنے کا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک گاڑی جاتی سرکاری، محمود خان چکری صاحب کو بٹھاتی گاڑی، راجہ ناصر باز صاحب کو بٹھاتی، بیرسٹر گوہر کو بٹھاتے، کہتے کہ جی چلے اڈیالہ چلے، معائنہ ہو رہا ہے، آپ جا کے خود دیکھ لیں۔ تو ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال اچھا، اب میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ ٹوپی ڈرامہ، ایک وہ ٹوپی ڈرامہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو مفرور ہے، جنہوں نے 2-3 دن پہلے کہا تھا ایک آڈیو بیان جاری کر کے عمران خان صاحب کی بیماری کا جب سامنے آیا کہ جی نکلیں، پورا ملک بند کر لیں، کے پی کے سے دیگر صوبوں کو جانے والے راستے، موٹر وے، جی ٹی روڈ، انڈس ہائی وے، سی پیک روٹ سب بند کر دیں، سب بند کر دیں۔ مراد سعید کی میں بات کر رہا ہوں، خود مفرور ہے، اور اسی میں خود ہی انہوں نے کہا، چور کی داڑھی میں تنکا، کہ جی مجھے اب یہ کہا جائے گا کہ میں خود کیوں نہیں منظر عام پر آ رہا، تو میں اس لیے نہیں آ رہا کہ اگر میں منظر عام پر آیا، مجھے گرفتار کیا گیا، تو انہوں نے عمران خان کو پھانسی چڑھا دینا ہے۔ تو میں نے سوال کیا تھا کہ بھئی آپ کے پاس ایسا کیا راز ہے جو عمران خان صاحب کو تختہ دار تک لے کر جانے کے لیے ثبوت کے طور پر کافی ہے؟ ایسا کیا ہے؟ فیصل ووڈا کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی یہ اسد شریف کا جو قتل ہے اس کے ثبوت ان کے لیپ ٹاپ میں موجود ہے جو کہ مراد سعید کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مراد سعید کو پکڑے، آپ کو اصل قاتل مل جائے گا۔ تو اب مراد سعید خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں گرفتار ہو گیا تو عمران خان کو پھانسی چڑھا دیں گے، تو یہ کیا وجہ؟ بہرحال اس لیے کہتا ہے کہ میں باہر نہیں آ رہا۔ اب ایک اور انہوں نے ڈرامہ کیا، انہوں نے مراد سعید کے نام کا استعفیٰ گردش کر رہا ہے، کیونکہ مراد سعید نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر وہ استعفیٰ نہیں رکھا، ہاتھ کی تحریر ہے، ہاتھ کی لکھائی ہے۔ مراد سعید کے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کافی عرصے سے نہیں آ رہی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں سینٹ کی سیٹ سے۔ میں اس کو ٹوپی ڈرامہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مراد سعید اب تک سینٹ کے ممبر نہیں ہے۔ مراد سعید نے جو سینٹ کے گزشتہ انتخابات ہوئے تھے اس میں حصہ ضرور لیا تھا، حلف نہیں اٹھایا۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہو سکتا جب وہ انتخاب کے بعد، یعنی منتخب ہونے کے بعد حلف نہیں اٹھاتا۔ کراچی سے منتخب ہوئے جی جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب، ایم پی اے سندھ اسمبلی میں، انہوں نے حلف نہیں لیا۔ وہ خود کو ایم پی اے نہیں لکھ سکتے، مراد سعید صاحب سینیٹر خود کو نہیں لکھ سکتے، وہ سینیٹر نہیں ہے، لیکن انہوں نے ٹوپی ڈرامہ کیا پی ٹی اے کے لوگوں کو ورگلانے کے لیے، ذرا تماشا دکھانے کے لیے، میں جی استعفیٰ دے رہا ہوں کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے یہ بے اثر ہے، فلاں کی آمریت ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں۔ اس پارلیمنٹ جس میں سارے پارلیمنٹرین محصور کیے گئے ہوں تو اس پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، میں ریزائن کرتا ہوں۔ وہ کہا کہ تو تے سینیٹر ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ کیا تماشے، کیا ڈرامے ہیں؟ جو شخص سینیٹر نہیں ہے وہ کہتا ہے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اور مذاق ہے نا یہ۔ یا تو آپ آئیں نا، آئیں پہلے حلف اٹھائیں۔ ایک تو آپ نے صوبے کی ایک ووٹ، صوبے کا اپر ہاؤس جو ہے، اپر ہاؤس کا ایک ووٹ قیمتی ہوتا ہے۔ آپ نے سینٹ میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ، خیبر پختونخوا کے ساتھ یہ زیادتی کی ہوئی ہے کہ آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا، ایم این اے ایم پی ایس نے، آپ منتخب ہوئے، وہ ووٹ آپ قانون سازی کے لیے استعمال نہیں کر رہے، اور باہر بیٹھ کر آپ تماشا کر رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جناب میں جو ریزائن کر رہا ہوں۔
بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ جی تمام پارلیمنٹیرینز استعفا دیں. اب اس طرف مجھے معاملہ، میں نے کئی بار کہا کہ مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر کوئی ڈیل شیل نہیں ہو رہی، اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے، عمران خان صاحب کا طبی معائنہ، اس کے بعد ان کا علاج کر کے پھر دوبارہ واپس ان کو اسی طرح جیل میں رکھا گیا، ہو سکتا ہے اسپتال، ظاہر علاج تو اسپتال میں ممکن ہوگا نا. ابھی تو ڈاکٹرز رپورٹ دیں گے، اس رپورٹ کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ جی کون سے ہاسپٹل کون سا ریکمینڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو، تو وہ بعد میں ہوگی بات. لیکن اگر کوئی ڈیل نہیں ہوتی، معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، تو یہ استعفے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اب مسلسل یہ خاص طور پر عمران خان کی بیماری کے بعد یہ پریشر بڑھ گیا ہوا ہے. عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں، پی ٹی اے کے ورکرز کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ پھر کیوں بیٹھے ایوانوں میں جب آپ عمران خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو سہیل آفریدی صاحب کے لیے سوال کھڑے ہو گئے کہ جی آپ کو تو خیبر پختونخوا میں مینڈیٹ ملا تھا نا، آپ کے اسلام آباد جا کر کیوں بیٹھ گئے؟ آپ آئیں یا سڑکیں بند کروائیں. اور خیبر پختونخوا میں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کے لوگ، جو چند درجن لوگ ثوابی انٹرچینج، حویلیاں، اپنا ادھر اٹک، یا اپنا ادھر اٹک کہہ رہا ہوں میں، سی پیک ڈی آئی خان والی سائڈ پہ جو روڈ بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسافر اب یا ٹرانسپورٹس والے، گڈ ٹرانسپورٹ ہو یا اپنا پبلک پیسنجر ٹرانسپورٹ ہو، وہ اتر رہے ہیں اور اتر کے ان کی چھترول کر رہے ہیں کہ نکلو ادھر سے. وہ خیبر پختونخوا ہے نا، وہاں پہ ہر بندہ تگڑا ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جو یہ پی ٹی اے کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں، اس میں خیبر پختونخوا میں اتنی زیادہ کاروائیاں نہیں ہوئی. پنجاب میں، سندھ میں بھی کم ہوئی، لیکن سندھ میں کیونکہ پی ٹی اے اتنی ایکٹیو تھی نہیں. پنجاب میں تو آپ دیکھیں کہ کسی کے ڈیرے پر پولیس چھاپے مار رہی، کسی کے گھر میں گھس رہی ہے، کسی کا دروازہ توڑ رہی ہے، سارا کچھ ہوتا رہا. یہاں پہ کے پی کے میں ایسا نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ وہاں ہر بندہ تگڑا ہے، وہ ذرا تھوڑا قبائلی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. وہاں پر کوئی کسی کا حجرہ کسی کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کر کے نا، تو اس پر خون ریزی ہو جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح وہاں پر کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر چند بندے بٹھا کر راستہ بند کر دیں گے تو اگلے بھی تگڑے ہیں. وہ لا لینے نے جتی کے نکلے تو وہ سین وہاں پر شروع ہو گئے ہوئے. تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے ظاہر اچھے نہیں ہیں. میں دیکھ رہا تھا، مریم ریاض بھٹو صاحبہ کا ٹویٹ تھا، کسی نے سوال کیا کہ جی وہ سندھ میں جو ہے نا تحریک کو، پنجاب اور سندھ میں تحریک کو تیز کر دینا چاہیے. تو مریم ریاض بھٹو صاحبہ نے کہا کہ جی سندھ کے جو صدر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، ان کے تو بیٹے کی شادی ہے، وہ اس میں مصروف ہے، اور پوری پارٹی کو اس میں مصروف رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ یعنی کوئی پارٹی، کوئی تنظیم کچھ ہے نہیں. تو پھر اب پریشر یہ ڈالا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ کچھ کر نہیں پا رہے، روڈ بند نہیں کر پا رہے، خیبر پختونخوا کو ملک کے دیگر حصوں سے نہیں اپنا منقطع کر پا رہے، اس کا کمیونیکیشن ختم نہیں کر پا رہے زمینی اور ریل کے ذریعے، تو پھر آپ چھوڑ دیں اقتدار. یہ ہو رہا ہے طریقے. یعنی اب پی ٹی اے دوبارہ اس طرف جا رہی ہے جس طرف عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا 10 اپریل کو 2022 کو کہ جی سینٹ سے قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیں گے. پھر جنوری 2023 میں فیصلہ کیا تھا کہ جی پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہم توڑ رہے ہیں. تو دوبارہ اس طرف پی ٹی آئی جا رہی ہے. تو بہرحال اب یہ صورتحال ہے، رپورٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور آپ انجوائے کریں پاکستان اور انڈیا کے میچ کو. میں بھی انجوائے کرتا ہوں. اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.